وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس کے جانے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنی نظر ان بچوں پر مرکوز کی۔ بالکل نارمل انداز میں آنکھیں کھولے حرکت کر رہے تھے۔ اس کے پاس کھڑا شہیر بھی اس کی طرف مسحور ہو کر ان دونوں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ ان دونوں بچوں کی حرکات فاطمہ سے زیادہ اس کے لیے دلچسپی کا باعث تھیں، اور وہ روز بڑے ہوتے ساتھ وہاں آیا کرتا۔ وہاں کھڑے ہو کر انہیں دیکھتے ہوئے وہ توتلی زبان میں ان کے بارے میں کچھ پوچھتا رہتا۔ آنے کے بعد بھی اس کے پاس واحد موضوع وہی دونوں بچے ہوتے۔ وہ بار بار کسی نہ کسی طرح ان کا ذکر کرتا رہتا۔ رات گئے تک جاری رہتا۔ وہ شہیر کی ان بچوں میں دلچسپی سمجھ سکتی تھی، مگر وہ ان کے مستقبل کے بارے میں شش و پنج میں پڑ گئی۔ شہیر کی طرح وہ بھی ان دونوں سے مانوس ہو چکی تھی، مگر یہ ان سے اب مشکل سے دوچار کر رہا تھا۔ کیا میں انہیں یتیم خانے میں بھجوا دوں؟ کیا میں انہیں پولیس کے حوالے کر دوں؟ کیا میں ان کو اپنے پاس رکھ لوں؟ مگر میں انہیں اپنے پاس کیسے رکھ سکتی ہوں؟ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ 3 بچوں کی پرورش میں کیسے کروں گی؟ اور پھر اتنے چھوٹے بچوں کی پرورش؟ تو پھر مجھے انہیں یتیم خانے میں بھیج دینا چاہیے۔ مگر پھر وہاں ان کا کیا ہوگا؟ وہ عجیب تذبذب کا شکار تھی۔ وہ بچے اب مسکرا رہے تھے، وقفے سے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کچھ سمجھتے ہوئے، اس کے لیے فیصلہ کرتے ہوئے، اس کے لیے فیصلہ آسان کرتے ہوئے، اس کی انگلی کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے ہوئے، منہ سے آوازیں نکالتے ہوئے، پیر ہلاتے ہوئے، اپنی چمکدار آنکھوں سے وقتاً فوقتاً اسے گھورتے ہوئے۔ کیا مصیبت تھی، کیا آسانی تھی۔ شہیر مکمل طور پر مسحور تھا، وہ مکمل طور پر اضطراب کا شکار تھی۔ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ زندگی میں واقعی کچھ فیصلے نہ چاہنے کے باوجود کرنے پڑتے ہیں۔ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کب، کیوں اور کیسے ہم کسی فیصلے اور مسئلے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر پیر چاہے آگے رکھیں یا پیچھے، دونوں صورتوں میں مکڑی کے جالے کا تار ہمارے ساتھ کھینچتا چلا آتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، میں انہیں اپنے پاس رکھوں گی۔ آپ بہت اچھا رقص کرتی ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد شجاع نے اس عورت کے ڈانس فلور سے اترنے کے بعد باقر شرازی کا اس سے تعارف کروایا۔ باقر شرازی کو ایک لمبے عرصے کے بعد ایک عورت کے سامنے کھڑا ہوا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ ڈانس فلور پر جس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، اب وہ 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ شجاع تعارف کروا کر چلا گیا۔ باقر شرازی نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے کہا، تھینک یو۔ اس نے بہت مختصر جواب دیا۔ ایک دم باقر شرازی کو احساس ہوا کہ یہ عورت اپنے سحر و صنف مخالف پر ہونے والے اس کے اثر سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ اس سے زیادہ احمقانہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ یقیناً اس سے آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ عورت قدر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایسی تقریبات میں شرکت نہ کیا کریں جہاں میرے جیسے کمزور دل اور اعصاب کے اشخاص موجود ہوں، باقر شرازی نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اس عورت نے غور سے باقر شرازی کو دیکھا اور پھر ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ یقیناً وہ اس کی بات سے محظوظ ہوئی تھی۔ باقر شرازی نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ اس طرح ہنسیں گی تو زندگی کچھ اور مشکل بنا دیں گی میرے جیسے لوگوں کے لیے۔ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ باقر شرازی صاحب، اس عورت نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر باقر نے اس کی بات کاٹ دی۔ باقر شرازی صاحب، آپ مجھے صرف باقر کہہ سکتی ہیں۔ اوکے باقر، آپ کمزور دل کے مالک ہیں نا، کمزور اعصاب کے۔ کوئی منسٹر ان 2 خصوصیات کے ساتھ اس منسٹری کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتا جیسے آپ چلا رہے ہیں۔ منسٹری سنبھالنا اور بات ہے، کسی خوبصورت عورت کا سامنا کرنا اور بات ہے۔ یقین جانیے دوسرا کام زیادہ مشکل ہے۔ باقر شرازی کی سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پہلی بار کسی خوبصورت عورت کا سامنا کر رہے ہیں؟ اس نے ایک گہری اور تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نہیں، آخری مرتبہ۔ میں نہیں سمجھتا میں زیادہ دیر تک یہاں اس طرح کھڑا زندہ رہ پاؤں گا۔ وہ ایک دم کھلکھلائی۔ باقر شرازی میں اچانک سے دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ آپ جیسا نامور بندہ اتنے کمزور اعصاب کا مالک تو نہیں ہو سکتا کہ ایک خوبصورت عورت کا سامنا نہ کر سکے؟ کچھ محظوظ ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہم تو صرف نام کے نامور ہیں، اصل کمال تو آپ میں ہے۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اب میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ مجھ میں کیا کمال ہے۔ اگر آپ یہ سوال کرتی تو میں مایوس ہوتا۔
باقی شرازی نے اس برقی رفتاری سے کہا، خاصے دلچسپ آدمی ہیں آپ۔ صرف دلچسپ؟ آپ کا کیا خیال ہے مجھے کیا کہنا چاہیے؟ ایک کام میں زندگی میں کبھی نہیں کرتا۔ وہ کیا؟ میں خوبصورت عورت کو مشورہ کبھی نہیں دیتا۔ وہ کچھ دیر اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر ہنستی۔ خاصے ذہین آدمی بھی ہیں آپ۔ یہ میری واحد خوبی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کیا خوبیاں ہیں آپ میں؟ بہتر ہے آپ خود دریافت کریں۔ اس کام کے لیے تو آپ کے ساتھ خاصا وقت گزارنا پڑے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں ہی آپ یہ کام کر لیں گی اور آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میں حیران ہوں، سیاستدان ذہین کب سے ہونے لگے ہیں؟ خوبصورت عورت کو دیکھ کر کوئی بھی ذہین ہو سکتا ہے۔ خوبصورت عورت کو دیکھ کر یا صرف مجھے دیکھ کر؟ مشکل سوال ہے۔ ذہین آدمی کے لیے کوئی سوال مشکل نہیں ہوتا، اس نے برجستہ کہا۔ باقی شرازی نے بے اختیار اپنی کان کو چھوا۔ سامنے موجود عورت پلا کی حاضر جواب تھی۔ آپ کے منہ سے ہر سوال مشکل لگتا ہے، میرے منہ سے یار خوبصورت عورت کے منہ سے، اس نے کہا، اور اس بات دونوں بے اختیار ہنسے۔ آپ سے مل کر خاصی خوشی ہو رہی ہے مجھے، مگر مجھے آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، باقی شرازی نے روانی سے کہا۔ وہ ایک بار پھر ہنسی۔ کیا میں آپ کو کل رات ڈنر کی دعوت دے سکتا ہوں؟ باقی شرازی نے بے اختیار پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ میں کل رات کی فلائٹ سے امریکہ جا رہی ہوں۔ اوہ! باقی شرازی کو بہت مایوسی ہوئی۔ امریکہ میں کہاں ٹھہریں گی آپ؟ اس نے اپنا ایڈریس دہرایا۔ اور وہاں سے واپس کب آئیں گی؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ واپس آئیں گی بھی یا نہیں؟ باقی نے کچھ مسکرا کر کہا، آؤں گی، آنا ہی پڑے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ باقی شرازی نے ایک دم اس کے چہرے پر کچھ اضطراب دیکھا۔ اب مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے باقی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کے چہرے پر اب بہت مصنوعی سی مسکراہٹ تھی۔ باقی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی شائستہ کمال۔ مجھے بھی، شائستہ کمال نے کہا اور پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ جہاز کو اپنی پرواز شروع کیے ابھی تھوڑی ہی عرصہ گزرا تھا جب ایک ایئر ہوسٹس شائستہ کمال کے پاس آئی۔ اس وقت ایک میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی آیا اسد کو فیڈ کروانے میں مصروف تھی۔ میڈم، اگر آپ چاہیں تو آپ کو بزنس کلاس میں شفٹ کیا جا سکتا ہے، ایئر ہوسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شائستہ نے حیرانی سے اس کی آفر کو سنا۔ بزنس کلاس میں؟ کیوں؟ صرف آپ کی کمفرٹ سہولت کے لیے۔ بزنس کلاس کی کچھ سیٹ خالی ہیں اور ہم کچھ مسافروں کو وہاں شفٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ وہاں ایئر لائن کی طرف سے مہیا کی جانے والی نئی سہولیات کو دیکھیں اور اگلی بار اس میں سفر کریں۔ ایئر ہوسٹس نے بڑے نپے تلے انداز میں کہا۔ اشتہاری مہم، شائستہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایئر ہوسٹس نے جواب کہنے کے بجائے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ لیکن مجھے تو 2 سیٹس کی ضرورت ہے، میرا بیٹا اور اس کی آیا بھی ساتھ ہیں۔ میڈم، ہم آپ کو ایک ہی سیٹ آفر کر سکتے ہیں، یہ یہیں رہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں ان کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر انفارم رکھوں گی، ایئر ہوسٹس نے کہا۔ شائستہ کمال ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑی اور پھر وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسد کے بارے میں نہیں جانتی تھی، وہ جانتی تھی آیا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ ایئر ہوسٹس سے اپنے ساتھ بزنس کلاس میں لے آئی۔ وہ 2 خالی سیٹوں کی طرف اشارہ سے کرتے ہوئے شائستہ کمال کو اس کی سیٹ دکھائی۔ یہ تو دونوں سیٹس خالی ہیں، شائستہ نے کہا۔ نہیں، دونوں سیٹس خالی نہیں ہیں، صرف ایک سیٹ خالی ہے، ایئر ہوسٹس نے اس کے استفسار پر کہا۔ شائستہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کچھ پینا پسند کریں گی؟ ایئر ہوسٹس نے جاتے جاتے اس سے پوچھا۔ ابھی نہیں، کچھ دیر بعد۔ شائستہ نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو منع کیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنا پرس دوسری سیٹ پر لاپرواہی سے رکھ دیا۔ وہ ہیئر برش سے اپنے بال سنوار رہی تھی جب قدموں کی ہلکی سی چاپ اس کے پاس ابھری۔ بال سنوارنے اس نے لاپرواہی سے نظر اٹھائی اور کچھ دیر کے لیے اس کا ہاتھ ساکت رہ گیا۔ گڈ ٹو سی یو اگین شائستہ کمال، آپ سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوئی۔ باقی شرازی کی چمکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اب اس کے قریب سیٹ پر بیٹھ رہے تھے۔ شائستہ کمال نے گہرا سانس لیا اور باقی شرازی سے نظریں ہٹائیں۔ ایک بار پھر اپنے بالوں میں برش کرنے لگی۔
اس نے باقی شرازی کے بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ اسے صرف خاموشی سے گھور رہی تھی۔ کیا عجیب اتفاق ہے کہ ابھی کل آپ سے ملاقات ہوئی اور آج ہم دونوں اکٹھے سفر کر رہے ہیں۔ باقی شرازی نے نشست سنبھالتے ہی ایک بار پھر گفتگو شروع کی۔ یہ اتفاق نہیں ہے باقی شرازی صاحب، شائستہ نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ اب ہیئر برش اپنے بیگ میں رکھ رہی تھی جو اس نے باقی شرازی کو دیکھتے ہوئے اس دوسری سیٹ سے اٹھایا تھا۔ آپ سے کچھ طے ہوا تھا کل؟ باقی شرازی نے اس سے کہا۔ شائستہ کچھ حیران ہوئی۔ کیا طے ہوا تھا؟ یہی کہ آپ مجھے باقی کہیں گی، باقی شرازی نے اسے یاد کروایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کہہ رہی تھی کہ یہ اتفاق نہیں ہے۔ کیا اتفاق نہیں ہے؟ باقی شرازی نے قدرے بے نیازی سے پوچھا۔ ہم دونوں کا آج اس وقت اس پلان پر اکٹھے ہونا، شائستہ کمال نے جتاتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کل رات تو آپ کا امریکہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، شائستہ نے اسے یاد کروایا۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کل رات تک نہیں تھا، آج صبح ہو گیا۔ ایک منسٹر کو کبھی بھی کوئی بھی کام پڑ سکتا ہے اور اس کام کے لیے اسے کہیں بھی جانا پڑ سکتا ہے، باقی شرازی نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ آفیشل، شائستہ نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ان آفیشل، اسی رفتار سے جواب آیا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئی اور پھر دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ بزنس کلاس میں بھی یقیناً آپ کی عنایت کی وجہ سے موجود ہوں، شائستہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری عنایت؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ میں اور آپ پر عنایت کروں گا؟ باقی شرازی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اچھا تو پھر یہاں کیوں بلوایا گیا ہے مجھے؟ ارے کیا یہ ممکن تھا میں اس پلین پر سفر کرتا شائستہ دلچسپی سے اس کی بات سننے لگی، جس پر شائستہ کمال سوار ہو اور میں بہترین عورت کو بہترین جگہ پر نہ رکھتا؟ آپ ایک بہت ہی عجیب انسان ہیں باقر، شائستہ نے اس کے جملے سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ نے کہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، اس نے باقی شرازی کی بات پر اپنی بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ بڑی آسانی سے متفق ہو گئے آپ میری بات سے، میں خوبصورت عورت کی رائے سے بڑی جلدی متفق ہو جاتا ہوں، اندھا اعتماد ہے مجھے خوبصورت عورت کی رائے پر۔ اچھا، حیرانی کی بات ہے، آپ پہلے شخص ملے ہیں مجھے جو خوبصورت عورت کی رائے پر اعتقاد پہ بھی اندھا رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ میں صرف پہلا ہی نہیں واحد شخص بھی ہوں، باقی شرازی نے پرجستگی سے کہا۔ وہ اس کی بات پر کھسکھسا پڑی۔ آپ ہنس رہی ہیں؟ میرا خیال تھا آپ ناراض ہوں گی، میرے بارے میں اتنی جلدی رائے کا اظہار نہ کریں، کچھ وقت لیں، دوسری ملاقات میں اگر میرے بارے میں آپ کی رائے صحیح ثابت ہونے لگی تو مجھے خاصی شرمندگی ہوگی، شائستہ نے خوبصورت اور پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ۔ باقی شرازی نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے صرف مسکرانا ہی سمجھا اور سگار سلگانے پر اکتفا کیا۔ آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے، انہوں نے سگار سلگائے کے بعد کہا۔ او اسد، آپ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ اس میں اتنی حیرانی والی کیا بات ہے؟ وہ اسی پلان پر سفر کر رہا ہے، اسے جاننا مشکل تو نہیں تھا، باقی شرازی نے کہا۔ ویسے یہ جان سکتا ہوں کہ امریکہ کس لیے جا رہی ہیں؟ سیر و تفریح کے لیے، شائستہ نے کہتے ہوئے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ اوہ، لیکن اپنے شوہر کے بغیر؟ ہارون بہت مصروف ہیں آج کل، اس لیے ساتھ نہیں آ سکے، اس نے جھوٹ بولا۔ کتنا عرصہ رہیں گی وہاں؟ پتہ نہیں، شائستہ نے کہتے ہوئے جواباً پوچھا۔ آپ کتنا عرصہ رہیں گے وہاں؟ پتہ نہیں، باقی شرازی نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ آخر کتنا عرصہ ملک سے دور رہ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کے قیام پر منحصر ہے، شائستہ اس بار کچھ کہنے کے بجائے خاموش رہی۔ کیا آپ مجھے یہ اجازت دے سکتی ہیں کہ میں امریکہ میں آپ کو کمپنی دوں؟ باقی شرازی نے پوچھا۔ شائستہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر باقی شرازی نے اس سے پہلے ہی کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ میری کمپنی کو انجوائے کریں گی۔ شائستہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ایئر ہوسٹس اب باقی شرازی کو مشروب سرو کر رہی تھی۔ ایئر ہوسٹس کے جانے کے بعد شائستہ نے کہا، میں سوچوں گی۔ اور اس کے لیے کتنا وقت لیں گی آپ؟ شائستہ نے گہرا سانس لیا۔ یہ بھی نہیں جانتی۔ شائستہ کمال نے اس بار سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے لگائے آنکھیں بند کر لیں۔ باقی شرازی نے سیاہ سے ملبوس اس خوبصورت عورت کو دیکھا۔ وہ آنکھیں کھولے جتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی، آنکھیں بند کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ
خوبصورت نظر آ رہی تھی، پلاسٹر آف پیرس سے بنے ہوئے خوبصورت مجسمے کی طرح۔ وہ بہت دیر پلکیں چپکائے سے دیکھتا رہا، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ شائستہ کمال دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے باقر شرازی کی بڑبڑاہٹ سنی۔ وہ اب اپنے سامنے رکھے ٹرے گلاس میں رکھ رہا تھا۔ عجیب سے فخر کا احساس ہوا اسے۔ باقر شرازی اب اپنے سگار کو بجھا رہا تھا۔ شائستہ اس سے تبصرے کی وجہ نہیں پوچھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک سوال پوچھوں تم سے شائستہ؟ اس نے آنکھیں بند کیے بغیر باقر شرازی کو اپنے آپ سے تم پر اترتے سنا۔ اسے اعتراض نہیں ہوا۔ اس نے اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ باقر شرازی کے منہ سے کسی اور تعریفی جملے کی منتظر تھی، کسی اور کاش کو سننا چاہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس طرح آنکھیں بند کیے دوسروں پر کیا کیا قیامت ٹھایا کرتی ہے، اور وہ ہر جملہ، ہر تعریفی لفظ سے حظ اٹھایا کرتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی باقر شرازی سے اور کس طرح سراہے گا اور کیا سوال کرے گا۔ وہ اندر ہی اندر محظوظ ہوئی۔ تم نے اپنے پہلے بچے کو یتیم خانے کیوں بھجوا دیا؟ کیا وہ ہارون کا بچہ نہیں تھا؟ باقر شرازی کی آواز میں بے حد سکون تھا۔ شائستہ کمال آنکھیں نہیں کھول سکی۔ باقر شرازی نے اس کے پیروں کے نیچے سے ایک دم زمین کھینچ لی تھی۔ باقر شرازی اپنی اس صفت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ منصور، آپ میری بات سن رہے ہیں یا نہیں؟ منزہ نے ناراضی سے منصور کو تیسری دفعہ مخاطب کیا۔ بالکل سن رہا ہوں، لیکن اس پر غور نہیں کر رہا۔ منصور علی نے اپنی ساری توجہ اخبار پر مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ کیوں غور نہیں کر رہے؟ منزہ نے شکوہ کیا۔ کیونکہ آپ کا مطالبہ خاصا نامناسب ہے۔ اس میں نامناسب والی کیا بات ہے؟ منصور علی نے اس بار سوال کے جواب نہیں دیا اور اخبار پڑھتے رہے۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، منزہ نے اس بار بلند آواز میں کہا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں، اس طرح کی باتیں آپ صرف مجھ ہی سے کرتی ہیں۔ منصور علی نے اس بار بھی اخبار سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ منزہ نے ایک دم اٹھ کر اخبار ان کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ کمال ہے، میں آپ سے اتنی اہم بات کر رہی ہوں اور آپ ہیں کہ آپ کو اخبار سے ہی فرصت نہیں ہے۔ منزہ نے اخبار ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ منصور علی نے گہرا سانس لیا۔ ویسے منزہ، تمہیں شاپنگ کرنے اور زیورات بنانے کے علاوہ دنیا میں کسی اور چیز سے دلچسپی ہے؟ وہ مکمل طور پر منزہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ فی الحال تو نہیں ہے، منزہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ آپ مجھے بتائیں، پھر آپ مجھے کب سنگاپور لے کر جا رہے ہیں؟ 3 ماہ پہلے میں تمہیں وہاں لے کر گیا تھا، پھر تمہارے مطالبات شروع ہو گئے ہیں۔ 3 ماہ میں 90 دن ہوتے ہیں، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ منزہ نے بڑی ادا سے کہا۔ تم ایک بہت فضول خرچ عورت ہو، منصور علی نے اس بار کچھ سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ہوں، آپ کے پاس روپے ہیں تو خرچ کرتی ہوں نا، منزہ نے دھڑلے سے کہا۔ اور ایک وقت وہ آئے گا جب تم میرے پاس موجود سارا روپیہ خرچ کر دو گی۔ جی نہیں، ایسا وقت نہیں آئے گا، منزہ نے کہا۔ اور آپ بات کو ٹالنے کی کوشش مت کریں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے سنگاپور کب لے کر جا رہے ہیں؟ کم از کم 1 ماہ تو انتظار کرو۔ اپنی کچھ مصروفیات سے فارغ ہو جاؤں تو تمہیں لے جاؤں گا، اور اگر تمہیں جلدی ہے تو تم خود چلی جاؤ۔ منصور علی نے بڑی فراخ دلی سے اسے پیشکش کی۔ خیر، میں اتنی بے وقوف تو نہیں ہوں کہ اکیلی جاؤں، آپ کے بغیر تو میں شاپنگ کرتی ہی نہیں ہوں، اس نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں آپ کا کریڈٹ کارڈ ہوں، میرے بغیر شاپنگ کیسے کر سکتی ہیں آپ؟ بہتر ہے کبھی کبھار گھر پر دھیان دیا کریں، جسٹ فار اے چینج۔ لے بھلا، گھر کو کیا ہوا ہے؟ سب کچھ تو ٹھیک ہے، منزہ نے فوراً جواب دیا۔ ہاں، سب کچھ تو اتفاقاً ٹھیک ہے، اس میں آپ کا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد اور تھوڑے عرصے میں ہو جائیں گی۔ توبہ ہے منصور، آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے بہت بڑی ہو گئی ہیں بچیاں، ابھی چھوٹی ہی ہیں، اس نے کچھ برا مانتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں تمہیں بتانا بھول گیا، بھائی صاحب کا فون آیا تھا صبح۔ اچھا، منصور علی کو بات کرتے کرتے اچانک یاد آیا۔ مسعود بھائی کا؟ منزہ نے پوچھا۔ ہاں ہاں، مسعود بھائی کا۔ اچھا،
کوئی خاص بات ہے؟ وہ طلحہ کی سالگرہ کا بتا رہے تھے، اگلے ہفتے ہے، تم فون کر لینا اس دن۔ اچھا میں کر لوں گی، آپ طلحہ کے لیے کچھ تحفے ہی بھجوا دیتے۔ شفیع بھائی پرسوں واپس پاکستان جا رہے ہیں، دے دیتے۔ تم خود ہی طلحہ کے لیے کچھ تحائف خرید لو، میں تو کچھ نقد رقم بھیجنے کا سوچ رہا ہوں۔ طلحہ میٹرک میں گیا ہے، اسے کچھ رقم بھجواؤں تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو بھی چاہے خرید لے۔ منصور علی نے کہا، ویسے منصور، آپ نے یہ رقم دینے کا سلسلہ شروع کر کے کچھ اچھا نہیں کیا۔ کیوں؟ پچھلے سال کچھ سالوں میں آپ کتنی ہی رقم دے چکے ہیں، اب تو انہیں احسان بھی نہیں لگتا۔ منیزہ نے کہا، تو یہ احسان ہے بھی کہاں؟ میں جو بھی دیتا ہوں اپنے دامادوں کو ہی دیتا ہوں، اور پھر تحفے میں ہی دی جاتی احسان کے زمرے میں کہاں آتی ہے؟ منصور علی نے فوراً ٹوکا، ٹھیک ہے، تحفہ احسان نہیں ہوتا، مگر تھوڑی سی شکر گزاری تو ہونی چاہیے نا، یا نہیں؟ یا کم از کم بندہ تعریف ہی کے 2 لفظ بول دیتا ہے، مگر شبانہ بھابی تو ہر وقت کسی تیسرے شخص کی تعریف میں مصروف رہتی ہیں، جس نے اپنے دنیا سے ہر چیز کی خرید کر بھیج دی ہے۔ حالانکہ سارا سال ہم کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے ہیں، پھر بھی بھابی شبانہ کی مثالیں ختم ہونے میں ہی نہیں آتی۔ یہ عجیب طریقہ ہے مطالبات کا، کچھ کہا بھی نہیں اور سب کچھ کہہ بھی دیا۔ منیزہ کو شبانہ بھابی کا رویہ یاد آنے لگا۔ یہ رشتے آپ کے اصرار پر ہوئے ہیں، اب آپ کو اچانک اتنے نقص کیوں نظر آنے لگے ہیں ان کے خاندان میں؟ منصور علی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کوئی نقص نظر نہیں آ رہا ہے، میں جو محسوس کر رہی ہوں وہی بتا رہی ہوں۔ منیزہ نے فوراً دفاعی انداز میں کہا، تمہیں شبانہ بھابی کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے بھی اپنی بیٹیوں کو جو کچھ دوں گا وہ کم از کم میرے خاندان میں آج تک کوئی اپنی بیٹیوں کو دے سکے گا نہ دے سکا ہے۔ شبانہ بھابی کے اعتراضات خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ منصور علی نے بڑی بے فکری سے کہا۔ منیزہ نے بڑی محبت سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ بیٹیوں کے لیے تو کوئی کبھی کچھ خریدنے پر اعتراض نہیں ہوا آپ کو، اور میری باری آئی تو؟ منیزہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ خدا کا خوف کرو منیزہ، تمہیں کب کس بات سے انکار کرتا ہوں میں؟ انکار نہیں کرتے آپ، اگر کتنی منت سماجت کرنی پڑتی ہے۔ ابھی سنگاپور کے ٹور کو ہی دیکھ لیں، کتنی بار کہنا پڑا ہے آپ سے۔ منیزہ نے جیسے اسے جتایا۔ خیر سنگاپور کے ٹور کی بات تم مت کرو، تم اس بار بھی تم رضامند ہو ہی گیا ہوں، اور مہینے کے 30 دنوں میں سے 29 دن آپ شاپنگ کرتی ہیں، وہ بھی کسی ضرورت کے بغیر۔ اس کے باوجود آپ کو شکایت ہے کہ میں منع کر دیتا ہوں۔ تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں میرے جیسا شوہر ملا ہے، ورنہ تمہارا کیا ہوتا؟ منصور علی نے کچھ مسکراتے ہوئے کہا، اور اگر آپ کو میرے جیسی بیوی نہ ملتی تو آپ کیا ہوتا؟ منیزہ نے دوبارہ سے کہا۔ فاطمہ ان دونوں بچوں کو اپنے گھر لے آئی۔ محلے میں چہمگیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ان کے لیے فاطمہ کا یہ قدم ایک عجیب بات تھی۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے اپنے فیصلے کے متمرات سے آگاہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ فاطمہ کے پاس ہر بات کا جواب میں خاموشی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ ہر ایک کی بات سنتی رہتی۔ جب اس کے سامنے دلائل کا ڈھیر لگا دیا جاتا تو وہ صرف ایک ہی بات کہتی، میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اور کچھ بھی نہیں۔ اس کا جواب بحث کو ایک نیا موڑ دے دیتا۔ مدد کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، انہیں کسی فلاحی ادارے میں بھجوا دو، پولیس کے حوالے کر دو۔ اس سے کہا جاتا، مدد کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہے کہ میں انہیں اپنے پاس رکھ لوں۔ ہاں، مگر اس طرح تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تمہارا تو اپنا بچہ چھوٹا ہے، تم بیوہ ہو، ملازمت کرتی ہو، کرائے کے گھر میں رہتی ہو، رشتہ دار تمہارا کوئی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم 2 مزید بچوں کی ذمہ داری لے رہی ہو۔ ایک ہی عمر کے 2 بچے، اور وہ بھی ایسے حالات میں۔ کیسے سنبھالو گی انہیں؟ کس کے پاس چھوڑ کر جاؤ گی؟ کل کو ان کی ضروریات کہاں سے پوری کرو گی؟ اور پھر تمہارا اپنا بچہ، وہ کیا محسوس کرے گا؟ اس کے سامنے ایک ایک کر کے ساری وجوہات پیش کی جاتی۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ان تمام باتوں کے بارے میں ان بچوں کو اپنانے کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہی سوچ چکی تھی۔ کسی نہ کسی حد تک اس کے پاس ان تمام مسائل کا حل موجود تھا، اور باقیوں کا حل وہ سوچتی رہتی تھی۔ لوگوں کی فطرت بہت عجیب ہوتی ہے، وہ اپنے ارد گرد موجود دوسرے لوگوں کو صرف ان کے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، کسی حل میں مددگار نہیں بنتے۔ 10 لوگ اگر کسی شخص کو اس کے 10 مسائل سے آگاہ کرنے کے بجائے مل کر صرف 2 مسائل کا حل پیش کر دیں تو اس شخص کے لیے آسانیوں کا دروازہ
اگر مکمل طور پر نہ صحیح مگر کھل ضرور جاتا ہے۔ فاطمہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ ایک اسے اس کے فیصلے سے پیدا ہونے والا ایک نیا مسئلہ بتا رہا تھا۔ کوئی بھی یہ کوشش نہیں کر رہا تھا کہ ان کے حل میں مددگار بنے، لیکن جب کوئی شخص ابھی ہوئی ڈور کے ڈھیر میں سے اس کا سرا تلاش کر لیتا اور پھر ہر آدمی سے الجھی ہوئی زد کو وہ سلجھانے میں مدد دینے لگتا، حالانکہ اس وقت مدد کی ضرورت باقی نہیں ہوتی۔ ڈور سلجھنے کے بعد ہر شخص اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ فاطمہ نے ایک چھوٹی لڑکی کو ملازمہ رکھ لیا، شہیر سمیت تینوں بچوں کو اس کے پاس چھوڑ جاتی، پہلے پاس اسکول میں رکھتی تھی اور وہاں موجود کام والی عورتیں اس کا خیال رکھتی تھیں، لیکن فاطمہ کو پھر بھی وہاں شہیر کے لیے موٹے چھوٹے کام خود کرنے پڑتے تھے۔ اب اس کی وہ ذمہ داری ختم ہو گئی تھی۔ وہ بہت پرسکون انداز میں اسکول میں اپنا کام کرتی، مالی طور پر اگرچہ اس میں ملازمہ کی صورت میں ایک اضافی بوجھ آن پڑا تھا، مگر اس نے اس بوجھ کو کم کرنے میں موجود کچھ بچوں کو میتھس کی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اسکول سے واپسی پر وہ کھانے سے فارغ ہو کر ان بچوں کو لے کر بیٹھ جاتی۔ آہستہ آہستہ اس کے پاس آنے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کے اور محلے والوں کے تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ محلے کے ساتھ اب اس کے روابط کی نوعیت بدل رہی تھی۔ وہ خود محلے کے گھروں میں نہیں جاتی تھی، مگر جن گھروں کے بچے وہاں آتے تھے، ان گھروں سے اکثر اوقات کوئی نہ کوئی عورت اس کے پاس آتی ہی رہتی تھی۔ اس کے نئے رول نے ان بچوں کی مقبولیت کو بھی بڑھا دیا تھا۔ اس کے پاس آنے والی عورتیں اب ان بچوں میں دلچسپی لیتی، ان کا حال احوال دریافت کرتی، ان کی بیماری کے دوران اپنے نسخوں سے بھی نوازتی، اور بعض اوقات ان کے لیے چھوٹے موٹے تحفے بھی بھجوائے جاتے۔ فاطمہ بعض چیزوں کے معاملے میں بہت واضح نظریات رکھتی تھی۔ وہ ہر تحفے کو کسی نہ کسی جوابی تحفے سے بدلتی، اور وہ ان بچوں کے گھر والوں سے کوئی تحفہ قبول نہیں کرتی تھی جنہیں وہ گھر پر پڑھاتی تھی۔ آپ میری فیس وقت پر ادا کر دیتے ہیں، یہی کافی ہے۔ اس کے بعد میں آپ پر یا آپ کے بچوں پر کوئی بوجھ نہیں رکھتی۔ آپ اصرار کریں گے میں تحفہ رکھ لوں گی، لیکن پھر میں آپ سے فیس نہیں لوں گی۔ اس کا رویہ پہلے بہت عجیب سمجھا جاتا رہا، پھر آہستہ آہستہ بہت سے ڈھکے چھپے اعتراضات کے بعد اس کی مان لیا گیا۔ وہ عام طور پر ان دونوں بچوں کے لیے بھیجا جانے والا کوئی تحفہ نہیں لوٹاتی تھی، مگر اس تحفے کے جواب میں تحفہ چیز اس گھر میں ضرور بھجواتی تھی۔ صرف شروع میں چند بار اس نے کچھ لوگوں کی لائی ہوئی کچھ چیزوں کو واپس کر دیا۔ مجھے آپ کے خلوص پر کوئی شک نہیں ہے، مگر میں ان بچوں کو اترن پہنانا نہیں چاہتی ہوں۔ آپ ان بچوں کے بہت سے پرانے کپڑے کے بجائے صرف ایک نیا لباس لے آتی تو مجھے خوشی ہوتی، اور میں اسے ضرور رکھتی۔ اس نے محلے کی ایک عورت کو بہت سارے کپڑے واپس کرتے ہوئے کہا، جو ان بچوں کو گھر لانے کے لیے اپنے بچوں کی اچھی حالت میں موجود بہت سے پرانے کپڑوں کو فاطمہ کے پاس لے کر آئی تھی۔ فاطمہ جانتی تھی کہ صرف ایک لمبے عرصے تک ان دونوں بچوں کے لباس کی ضروریات کو پورا کریں گے، بلکہ اس کے خاصے پیسے بھی ہوں گے۔ اس کے باوجود وہ خود کو پرانے کپڑوں کو لینے پر آمادہ نہیں کر سکی تھی۔ میں انہیں صرف 2 سوٹ دوں گی، مگر وہ ان کے اپنے ہوں گے۔ میں شہیر کی طرح انہیں بھی اپنی کمائی سے ہر چیز دوں گی۔ ان کپڑوں کو واپس کرتے ہوئے اس نے سوچا، اگر ایک بار یہ اترن پہننا سیکھ گئے تو ساری عمر یہ اترن ہی پہنتے رہیں گے، پیون زدہ صحیح مگر اپنے ذاتی یہ ہمیشہ تاشنا ہی رہیں گے۔ شام کو وہ لڑکی چلی جاتی، فاطمہ تب تک فارغ ہو چکی ہوتی۔ وہ اس کے بعد ان تینوں کو خود سنبھالتی۔ بچوں کے ساتھ بہت گھل مل گیا تھا شہید، وہ اپنا زیادہ وقت ان دونوں کے ساتھ گزارتا۔ فاطمہ نے ان دونوں کا نام سمر اور ثانیہ رکھا تھا۔ سمر کے کندھے پر زخم اگرچہ بہت جلدی ٹھیک ہو گئے تھے، مگر وقتاً فوقتاً وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتا تھا۔ وہ ثانیہ کی نسبت جسمانی لحاظ سے خاصا کمزور تھا۔ فاطمہ کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ ان زخموں اور ان بیماریوں کے باوجود زندہ تھا، اپنی بقا کے لیے لڑ رہا تھا۔ فاطمہ کو بعض دفعہ اس کے مخنی سے وجود کی زندگی کے لیے جاری اس جنگ پر رشک آتا، وہ جیسے ہمت ہارنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ ثانیہ اس کے برعکس بہت ایکٹیو تھی۔ سمر کی طرح وہ بھی بہت زیادہ صحت مند نہیں تھی، لیکن اس کی طرح بیمار بھی نہیں رہتی تھی۔ وہ شہید سمر کی نسبت ثانیہ سے زیادہ مانوس تھا۔ شاید اس کی وجہ اس کا زیادہ ایکٹیو ہونا ہی تھا، یا پھر شاید اس کا صحت مند ہونا۔ سمر زیادہ تر سویا رہتا، یا پھر فاطمہ اور اس ملازمہ کی گود میں رہتا۔
جو اس کو بہلاتی رہتی تھی، جبکہ ثانیہ اس کے برعکس جہاں پڑی ہوتی ہاتھ پاؤں ہلاتے ہوئے خود ہی آپ کو مصروف رکھتی۔ وہ ہر وقت جیسے اپنے آپ میں مگن رہتی تھی۔